اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے گنتی خوبیاں دے کر ہم نے بھیجا ہے. ہم گن نہیں سکتے اتنے زیادہ خوبیاں، بے گنتی کمالات، اعلیٰ درجے کے اوصاف دے کے بھیجا ہے. آپ کا ہر وصف لاجواب ہے، آپ کی ہر خوبی بے مثال ہے. کوئی بھی اللہ کے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عفتوں میں شریک نہیں ہے. اللہ نے ہر خوبی لاجواب عطا فرمایا، کوئی دوسرے شریک نہیں ایسی بے مثل خوبی. میں بطور نمونہ ایک دو مثال عرض کر کے پھر میں اپنی بات شروع کروں گا. روحانیت کا سب سے بڑا مرتبہ جو ہوتا ہے، اللہ کے پاس روحانیت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے نبوت کا، اس سے بھی بڑا ہے تو رسالت کا. اللہ پاک نبیوں میں ہی کسی کو انتخاب کر کے رسول بنا دیتا ہے. اس سے بڑا مرتبہ روحانیت کا اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں ہے. نبوت، پھر کسی نبی ہی کو اللہ رسول بنا دے تو نبیوں میں بھی وہ اعلیٰ ہو جاتے ہیں. تو نبوت اور رسالت روحانیت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، سب سے بلند درجہ ہے. تو جو سب سے اعلیٰ مقام اللہ نے جسے دیا وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں. تو سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے ہستیاں نبی ہیں اور رسول ہیں. یہ بلند اور اعلیٰ مقام رکھنے والوں میں بھی مصطفیٰ ان میں اعلیٰ ہے، ان میں بلند وہ بالا ہے. سب سے اعلیٰ مقام والوں میں بھی اعلیٰ ہیں. سب نبی ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، امام النبیین ہیں. تو امام الانبیاء صرف تنہا مصطفیٰ جو سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں ان میں بھی مصطفیٰ اعلیٰ ہیں. سب رسول ہیں اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں. رسولوں میں بھی آپ سردار ہیں، تو رسولوں میں بھی کوئی آپ کے مثل نہیں ہے. صرف سید المرسلین تنہا آپ ہیں، امام الانبیاء تنہا آپ ہیں. نبیوں میں بھی آپ سب سے اعلیٰ، رسولوں میں بھی سب سے اعلیٰ ہے. جو روحانیت کے اعلیٰ مراتب ہے ان میں بھی سب سے اعلیٰ آپ ہیں. سب سے اعلیٰ ہستیوں میں بھی اعلیٰ ہیں، سب سے بلند و بالا ہستیوں سے بھی اعلیٰ ہے. جب سب سے بلند ہستیاں آپ کے مثل نہیں ہو سکتے تو کائنات کا کون شخص ہے جو مصطفیٰ کی طرح ہو؟ میں ایک آیت کریمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہماری بات آپ سمجھے قرآن کی روشنی میں، احادیث شریفہ کی روشنی میں ہے. یہ صرف ہمارے خیالات نہیں ہیں، کوئی اظہار عقیدت اپنے خیالات کی روشنی میں نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں. میں آپ کو ایک آیت کریمہ پڑھ دیتا ہوں، آپ سمجھ لیں. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. صدق اللہ. اللہ پاک فرماتا یہ رسول ہیں، ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دیا ہے. اور رسول سب سے اعلیٰ، اللہ کہتا ہے ان اعلیٰ میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت ہم نے دیا ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں ایک رسول وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے. ہر نبی ہر رسول سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا تو بیچ میں جبریل امین علیہ السلام کو رکھتا. جو بھی اللہ کا پیغام پہنچانا ہے جبریل امین علیہ السلام پہنچاتے. اللہ اپنا کلام کرتا تو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے کرتا.
اگر ڈائریکٹ خطاب کسی سے کیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حبیب سے ہٹ کر اگر کوئی نبیوں رسولوں میں اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے تو وہ ذات موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ان میں ایک وہ رسول بھی ہے جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے، جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے تو کیا ہے، میں ڈائریکٹ بھی کیا ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے ڈائریکٹ کلام فرمایا، بلکہ ایک جگہ تو کیا کلام ہے وہ بھی بتایا، دیگر کلام بھی ہے، ایک کلام یہ بھی بتایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے، پوچھتے کون ہے؟ جس کو معلوم نہیں ہے وہ پوچھتا ہے۔ اللہ کو تو ازل سے ابد تک علم حاضر رہتا ہے، اللہ کے پاس حاضر بولے تو سمجھے ایک حاصل ہونا ہے، ایک حاضر ہونا ہے۔ ایک کائنات کا جتنوں کو جو علم ہے وہ حاصل ہوا ہے، پہلے نہیں تھا، اللہ نے عطا کیا تو حاصل ہوا۔ حاصل وہ ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا، حاصل ہو جانے کے بعد حاضر ہوتا ہے، حاصل ہو گیا تب حاضر ہوتا ہے۔ مخلوق کا علم یہ اللہ کا علم ہے، بغیر حصول کے حاضر ہے، کیونکہ حاصل کرنے کی ضرورت جب پڑتی ہے کہ حاصل ہونے سے پہلے نہ ہو تو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا علم ہمیشہ سے حاضر ہے، ہر وقت، کب سے، جس کی کوئی ابتدا نہیں۔ اللہ کی ذات کی کوئی ابتدا نہیں تو اس کے کسی وقت کی بھی ابتدا نہیں ہے۔ تو اللہ کا جاننا یہ اللہ کا وصف ہے، اللہ علیم ہے، تو اس کے جاننے کی کوئی ابتدا نہیں ہے، ہمیشہ سے اللہ کا علم ہمیشہ سے، ہمیشہ سے، یعنی جس کی کوئی ابتدا نہیں۔ تو اللہ پاک سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں آج عصا ہے تو ہمیشہ سے جانتا ہے یہ وقت عصا ہوگا، ہمیشہ سے جانتا ہے، جس کی کوئی ابتدا ہی نہیں، ازل سے جانتا ہے، اس کا علم ازلی ابدی ہے، ہمیشہ، اس کی ابتدا ہی نہیں، بلا ابتدا کے جانتا ہے اللہ۔ تو جب سے جانتا ہے اس کو معلوم کرنے کی کیا ضرورت؟ اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تو ازل سے جانتا ہے کیا ہے، یہ ٹائم کیا ہوگا موسیٰ کلیم اللہ علیہ۔ تو معلوم کر رہا ہے اللہ، تو موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں، اللہ معلوم کرنے کے لیے کلام نہیں کر رہا ہے، بلکہ مجھے کلام کا شرف عطا کرنے کلام کر رہا ہے، اس لیے پوچھ رہا ہے تاکہ اللہ جب مجھ سے پوچھے میں جواب دوں تو ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرنے کا مجھے شرف مل جائے۔ یہ حضرت سمجھتے ہیں، اس لیے حضرت نے جواب یہ نہیں دیا میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، بلکہ جواب کیا دیا؟ اے اللہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میں اس سے ٹیکنے کا بھی کام کرتا ہوں، اس سے پتے چھڑانے کا بھی کام کرتا ہوں، اس سے بکریاں ہکالنے کا بھی کام کرتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا تھا کیا ہے ہاتھ میں، تو آپ کہتے عصا ہے، جواب یہیں ختم ہو جاتا تھا۔ آپ نے جواب کو یہیں ختم نہیں کیا، کیا ہے وہ بھی بتایا، اس عصا سے کیا کرتے ہیں وہ بھی بتایا۔ کہتا میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اس کے علاوہ اور کئی کام کرتا ہوں۔ تب سمجھ سکتے اللہ نے پوچھا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یہ نہیں پوچھا تھا اس سے کیا کام کرتے ہو، آپ نے یہ بھی بتایا یہ عصا ہے اور یہ بھی بتایا میں اس سے کیا کام کرتا ہوں۔ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ وجہ وہی ہے، اللہ معلوم کرنے نہیں پوچھ رہا ہے، اس لیے پوچھ رہا ہے تاکہ میں جواب دوں تو مجھے اللہ سے کلام کرنے کا شرف مل جائے۔ خالی میں کہہ دوں عصا ہے، یہی اللہ سے بات ختم ہو جائے گی، اس لیے کیا ہے وہ بھی بتایا، اس سے کیا کام لیتے ہیں وہ بھی بتایا، تاکہ اللہ سے دیر تک کلام چلتا رہے۔ اس لیے آپ نے یہ کام، اور اللہ پاک یہی چاہتا تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ڈائریکٹ مجھ سے کلام کرنے کا شرف ملے۔ اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا تو اب کہتا ہے ان رسولوں میں ایک وہ بھی رسول ہیں
جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے. اور آگے فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. ان میں ایک رسول وہ بھی ہیں جنہیں تمام رسولوں میں کئی درجے بلند فرمایا ہے. یہ نہیں کہتا ہے ایک درجہ بلند کیا، یہ نہیں کہتا ہے درجتن نہیں کہا، درجتین نہیں کہا 2 درجے، ثلاثہ درجات نہیں کہا 3 درجے بلند کیا، 4 درجات نہیں 4 درجے بلند کیا. کہتا ہے ایک رسول وہ بھی ہے جنہیں میں نے درجوں بلند کیا. کتنے درجے بلند کیا، بلند کرنے والا جانے، کتنے درجے بلند ہوئے، بلند ہونے والے جانے. مگر اللہ کہتا ہے ایک رسول ان میں وہ بھی ہے جنہیں اللہ نے سارے رسولوں میں کئی درجے بلند فرمایا. سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ پاک نے جنہیں درجوں بلند کرنے کا ذکر کیا ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے جو رسول روحانیت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، ان رسولوں میں بھی مصطفیٰ کئی درجے بلند ہیں. تو جو سب سے بلند ہے ان سے بھی مصطفیٰ کئی درجے بلند ہیں. تم اندازہ کرو ان بلندوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں وہ جب مصطفیٰ کی طرح نہیں ہو سکتے، جو سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھتے، دنیا کی کون سی ہستی ہے جو مصطفیٰ کے برابر؟ سبحان اللہ. تو اس طرح اللہ نے رسول بنایا، اور بھی رسول ہیں مگر ان رسولوں میں بھی سب سے اعلیٰ رسول ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں، رسولوں کے بھی سلطان ہیں مصطفیٰ. تو میں جو کہہ رہا تھا اس کی دلیل دے رہا تھا کہ اللہ نے حبیب کو کئی وصف عطا فرمائے، گنتی نہیں کر سکتے اتنے زیادہ وصف اللہ نے دیا، اور ہر وصف بے مثال دیا. تو میں نے کہا نبی اور بھی ہے مگر مصطفیٰ جیسے نبی کو سب میں اعلیٰ ہے. رسول اور بھی ہے، مصطفیٰ رسولوں میں بھی سلطان. اس طرح جو خوبی مصطفیٰ کو دیا اعلیٰ دیا. میں کہہ رہا تھا اکیلے اپنی عظمتوں میں اسی کو بتائیں. خود حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انا قائدہم اذا وفدوا. سارے نبی اور رسول جمع ہوں گے، میں ان کا قائد و سردار ہوں گا. وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا سَمَتُوا. جب اللہ کے جلال کی وجہ سے سب خاموش ہوں گے، اللہ کے جلال کو دیکھ کر کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کریں گے، سب سارے رسول و نبی خاموش ہوں گے، محشر کے میدان میں ان سب کی طرف سے بولنے والا میں ہوں. تو سب نبی ہے، مصطفیٰ قائد الانبیاء ہیں، سب رسول ہیں. آپ خطیب المرسلین سمجھ سکتے ہیں. میں بطور نمونہ کر رہا ہوں. آپ کہیں گے آپ بے مثال کیسے؟ آپ کے ساتھ آپ رسول ہیں تو اور بھی تو رسول ہے، آپ نبی ہیں تو اور بھی تو نبی ہیں. یہ سوال نہیں ہونا اس لیے میں کہہ رہا ہوں اور نبی ہیں مگر آپ سب میں لاجواب نبی ہیں. رسول اور بھی ہیں، مصطفیٰ لاجواب رسول ہیں. میں کہا ہر وقت دیا تو لاجواب وقت دیا. آپ میں کوئی بھی شریک نہیں ہے آپ کے اوصاف میں. سید المرسلین آپ اکیلے، خاتم النبیین آپ اکیلے، امام النبیین آپ اکیلے. اس طرح ہر وصل ہم اسی بے مثل ہستی کے ذکر شریف کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں محترم کرام، میں مثال کے طور پر کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں جس میں مصطفیٰ اکیلے ہے، تنہا، کوئی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے عظمتوں. لیکن میں اتنی بات ہے اللہ نے بے گنتی خوبیاں عطا فرمایا، ہر خوبی بے مثل عطا فرمایا. اب آیات کریمہ دیکھو، کہیں کچھ حبیب کے اوصاف بیان کر رہا تو کہیں کچھ حبیب پاک کے اوصاف سے اللہ نے قرآن کو بھر دیا ہے. اب ہمارے باصفہ علماء کرام، خطیبان اسلام، ان میں کے بعض کلمات کے ذریعے پیارے نبی کا ذکر شریف حاصل کرتے ہیں. اسی طرح کئی آیات کریمہ جو اللہ نے حبیب کی عظمتوں میں بیان کیا، اس میں سے ہم آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کر کے اس میں اللہ نے جو حبیب کا ذکر کیا وہ عرض کریں.
ہے بے گنتی خوبیاں، ان میں سے ایک آیت کریمہ، اس میں سے بھی تھوڑا سا ذکر حبیب کا ہوگا۔ حبیب کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، جو آیات میں جو شان بیان کی کوئی بھی نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ نے جو کچھ علم مخلوق کو دیا حبیب کے بارے میں، ایسا جیسے سمندر کے مقابل میں بوند ہوتا ہے، اس سے بھی کر رہے ہیں۔ بس تھوڑا بہت ذکر کریں گے، جو حبیب کی جو عظمت اللہ بتا اس میں کرو۔ سمندروں میں سے جو بوندا باندھی بھی نہیں ہو سکتی تو معمولی ہوگا ذکر۔ اللہ پاک اپنے حبیب کی شان میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک حبیب سے خطاب کر کے فرماتا ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ حبیب سے خطاب ہے۔ اس کے بعد حبیب کی امت سے خطاب کرتا ہے اللہ، اے میرے حبیب کی امت، میں نے میرے حبیب کو ان خوبیوں کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں اپنے حبیب کے 3 اوصاف بیان فرمایا، ایک شاہد، مبشر، نذیر، 3 اوصاف بیان کیے۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر و نذیر، اور ہم کو اللہ نے 3 حکم دیا ہے تاکہ لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر، ایک حکم، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، دوسرا حکم، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، تیسرا حکم۔ سمجھ گئے؟ 3 حکم ہم کو دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے حبیب کے 3 اوصاف بیان اور ہم کو حکم دیا کہ خوبیوں کا۔ اس لیے حبیب ہم میں آئے تاکہ ہم ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ جہاں اللہ نے اپنے ایمان کی بات کی وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی بات، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب اس کے بعد کیا کہا؟ نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، ادب کا حکم دیا۔ تیسرے نمبر پر کیا کہا؟ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اللہ پاک کا قرآن انتہائی فصیح و بلیغ کلام ہے۔ فصیح کسے کہتے ہیں، بلیغ کسے کہتے ہیں، یہ سب بتانے کا وقت نہیں ہے، اور یہ تو درسگاہ میں بتایا جاتا ہے، محفلوں میں، عام محفلوں میں نہیں بتایا جاتا۔ میں شافام انداز میں ایک ایک بات کہتا ہوں۔ بلیغ کلام سے کہتے ہیں کئی خوبیوں کے ساتھ، الفاظ کم ہو، معنی زیادہ ہو، کلمات کم، معنی زیادہ۔ اس کی ایک مثال دوں میں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دوں گا تو 70 اونٹ سنبھال نہیں سکیں گے اس دفتر میں۔ سورہ فاتحہ ایک صفحے میں ہے، اور سیدنا حیدر کرار نے کہتے کہ اگر اس کے میں رازوں کو کھولنے لگ جاؤں 70 اونٹ سنبھال نہیں سکیں گے۔ معنی معلوم کیا ہوا؟ ایک صفحے میں اللہ نے سمندر بہا دیے ہیں معنی کے، جس کو بلیغ کہتے کلام کو، انتہائی بلیغ ہے۔ الفاظ کم، معنی، اور بھی خوبیاں ہیں، ایک بلاغت کی ایک خوبی بتائیں، الفاظ کم معنی زیادہ ہوتے ہیں۔ فصاحت میں کیا؟ الفاظ چچے تلے ہوتے، ایسے پیارے الفاظ ایسے بنے ہوئے، پڑھنے والا پڑھتے رہے تو پڑھتے رہ جانا جی چاہے، سننے والا سنے تو سنتے ہی رہ جانا جی چاہے۔
دوسری کتاب ہے آدمی تھوڑا سنتا ہے بیدار ہو کے رکھ دیتا ہے، تھوڑا پڑھتا ہے بیدار ہو کے رکھ دیتا ہے، لیکن قرآن کریم کی یہ شان ہے، ہم نے دیکھا قرآن پڑھتے رہو پڑھنا ہی جی چاہتا ہے، سنتے رہو سننا ہی جی چاہتا ہے۔ ہمارے دکن میں تو بعض وقت رات بھر میں پورا قرآن پڑھ دیا جاتا ہے، پڑھنے والے پڑھتے رہتے، سننے والے سنتے چلے جاتے۔ یہ کلام اللہ کی فصاحت، خوبی، لذت۔ شیخ احمد محی الدین نعمانی حضرت 7 سال ایک شبی شبیہ پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اسی مسجد میں، ارے اچھی بات تو بول دی، یاد بھی دلا دے۔ اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں، دلیل خود یہاں موجود ہے۔ آپ کے پاس ہمارے جامعہ کے کامل نعمانیہ کے بانی یہاں تشریف لیتے، 60 سال تک ایک ہی رکعت میں قرآن پڑھتے رہے، ایک ہی رکعت، ایک ہی رات میں، ایک رکعت کا ایک ہی رات میں پڑھتے تھے، حضرت بھی جانتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو دوسری کتاب ہو تو اتنا پڑھ سکتے یا اتنا سن سکتے۔ بولو اللہ نے کیا لذت دیا ہے قرآن میں، اور کیا انداز کلام کا ہے، خوبی ہے۔ پڑھتے رہو تو پڑھتے رہ جانا جی چاہے، سنتے رہو تو سنتے رہ جانا۔ صرف شرط ہے ایمان کی۔ اچھا میں بتا دوں ایک بات، اس کی لذت وہ ہے، ایمان تو ایمان کے ساتھ پڑھو تو کمال ہی الگ ہے، اس کی لذت ہی الگ ہے۔ یہ کلام کی خوبی یہ ہے کہ کفر کی حالت میں بھی کوئی سنے تو بے خود ہو جاتا ہے۔ میں بتاؤں کچھ 8واں انداز میں، ابھی نہیں بات آئی تو عرض کر دیتا ہوں میں۔ 3 بڑے بڑے سردار مکے کے، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں قرآن پڑھتے تھے، وہ لوگ سنے تو اتنا اس پر فدا ہو گئے، اس کی خوبی۔ یہ عربی، یہ جاننے والے عربی میں اشعار بولتے ہیں، لیکن قرآن بھی عربی کلام، مگر ایسا عربی ہے کہ اس کی لذت کیا کچھ ہے۔ یہ لوگ قوم سے کہتے ہیں کہ نبی کا کلام مت سننا، کیونکہ جو بھی سنا ان کا غلام ہو جاتا ہے، روکتے ہیں۔ پورے 3 سرداروں کا میں ذکر کر رہا ہوں، قوم سے کہتے قرآن نہیں سننا، جو بھی سنتا ہے نبی کا غلام بن جاتا ہے۔ ایک تو قرآن ہی بے مثل، جس زبان سے سنا جا رہا وہ زبان کا کوئی مثل نہیں۔ اب وہ سننے کے بعد کیا حال ہوگا؟ اب معزز سامنے کے نام پیارے نبی کلام کرتے تو آپ کے گھر کے اطراف میں یہ بڑے بڑے سردار قوم سے روک رہے، نہیں سننا، یہ خود جا کے سنتے کھڑے رہتے۔ کتنا حبیب رات بھر قرآن پڑھتے ہیں، یہ رات بھر کھڑے سنتے رہتے۔ اب ہوا کیا، صبح ہوئی تو کیا ہوا، یہ سردار ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اجالے میں۔ انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا آپس میں کہہ رہے ہیں، ہم لوگ قوم کو کہتے ہیں مت سنو، اور ہم خود ہی ایسا جمع ہو جائیں گے، قوم پہ کیا اثر پڑے گا۔ روک رہے ہیں اور خود جا کے سن رہے ہیں۔ معلوم ہے کچھ نہ کچھ خوبی ہے کلام میں، یہ سب سننے لگ جائیں گے، جو بھی سنے گا مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا۔ لہذا ایسا کریں، اب سن لیے ہم عہد کر لیں گے، آج سنے کل سے نہیں سنیں گے۔ بڑے بڑے سردار ہیں وہ مکے کے، آج سنے تو سنے، کل سے نہیں سنیں گے۔ عہد کیے، عہد کر کے جا کر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر رات ہوئی، اتنے بے چین ہو گئے، کلام کے اشتیاق ایسا پیدا ہو گیا، نیند نہیں آ رہی۔ اب ایک سردار بولے میں گپ چپ جا کے سنوں گا، وہ تو عہد کیے ہوئے گپ چپ گھر میں سو رہے ہوں گے، میں اکیلا سن کر آؤں گا۔ دوسرا کہتا ہے وہ 2 سو رہے ہوں گے، میں اکیلا جا کے سن لوں گا۔ بے چین کلام سنے بغیر نیند نہیں آ رہی ہے۔ تیسرے نے کہا میں جا کے سن لوں گا، وہ 2 غفلت، ہر ایک سمجھ رہا میں اکیلا جا رہا ہوں، 2 سو رہے ہیں، ہر ایک ہی سمجھ رہا۔ اب اندھیرا ہوا تو وہ لیٹا نہیں تھے آج کل کے، وہ اندھیرے کا معاملہ، یہ ایک کونے میں آیا، وہ ایک کونے میں، تینوں سنتے ٹھہرے مصطفیٰ کا کلام۔ لذت ایسی کہ رات سے سن رہے ہیں صبح تک، ابھی آدھی رات سے پڑھ رہے ہیں، صبح تک سنتے رہے، اور ہر ایک سمجھ رہا میں اکیلا سن رہا ہوں، میرے ساتھی نہیں سن رہے ہیں۔ وہ بڑے بڑے لیڈر تھے۔ اب ہوا کیا، پھر صبح ہوئی، ایک دوسرے کو دیکھ لیا، کہا ہم نے عہد کیا تو خلاف کر دیا، اچھا نہیں،
تم نے بھی کیا ہم نے بھی کیا، سب برابر برابر، خیر ہوا آئندہ سے نہیں کریں گے، یہ 2 بار غلطی ہوگی، تیسری بار نہیں کریں گے، ارادہ پکا۔ پھر تیسری مرتبہ گھر میں سو نہیں سک رہے ہیں، کلام سننے کا اتنا اشتیاق ہو گیا ہے، نیند نہیں آ رہی سنے بغیر کلام اللہ شریف، بے چین ہو گئے، پھر آتے ہیں وہی گھر مصطفیٰ کے پاس دریل ہو گئے، پھر ایک کونے میں ایک سردار ہو گئے، دوسرے کونے میں دوسرے، ہر ایک یہ سمجھ رہا اب تو پکا وعدہ ہوگا، میں اکیلا جا رہا ہوں، تینوں یہ سمجھ کیا ہے، حالانکہ تینوں موت۔ پھر صبح ہوئی تو تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، کہا اب یہ بات بالکل غلط ہے، ہم قوم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے مت سنو، خود ہم سنتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اب انہوں نے پکا معاہدہ کیا، اب ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اب ہرگز ایسا نہیں ہوگا، پکا معاہدہ کر کے اب چلے گئے، کہا اس سے تو معاملہ ڈینجر ہو جائے گا، پوری ہماری قوم دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے گی، ان کے غلام بن جائیں گے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ایمان کی دولت سے مشرف نہیں ہے، مگر کلام اللہ کی لذت دیکھیے کیسی ہے، لذت و شان دیکھیے، ایمان نہیں ہے لیکن سنے بغیر چین نہیں آتی ہے، یہ کلام کی خوبی ہے، کلام انتہائی فصیح ہے، پڑھو تو لذیذ بھی ہے، اور اس کی ترتیب بھی بے مقصد نہیں ہے، کوئی کلمہ پہلے ہے تو بے مقصد نہیں ہے، پہلا بھی ہے تو کچھ نہ کچھ مقصد و مراد ہے اللہ کی، بیچ میں کوئی کلمہ ہے تو بھی اس کا کوئی مقصد ہے، آخر میں بھی ہے تو کوئی مقصد ہے، کلام اللہ کی ترتیب بھی بے مراد و مقصد نہیں ہے، ترتیب میں بھی خوبی پائی جاتی ہے۔ سمجھیے اب اللہ پاک نے ہم کو حکم دیا، میرے حبیب کو میں یہ خوبیوں کے ساتھ بھیجا ہوں، ابھی اس کی مطلب نہیں بتا رہا ہوں، جو بتانا جتنا ہو سکتا اتنے بتائیں گے، زیادہ نہیں۔ اب ہم کو کیا کہا اللہ نے، میرے حبیب کو ان کمالات کے ساتھ، ان اوصاف جلیلہ کے ساتھ، ان عظمتوں رفتوں کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر، اور ان کی نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، صبح و شام رب کی پاکی بیان کرو۔ ترتیب بتانا چاہتا ہوں، قرآن کی ترتیب بھی بے مقصد نہیں ہوتی ہے۔ پہلے کہا لوگوں ایمان لاؤ، پہلے نمبر پر ایمان کو رکھا، ایمان لاؤ اللہ رسول پر، دوسرے نمبر پر رکھا میرے نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، تیسرے نمبر پر رکھا میری تسبیح تحلیل، تیسرے نمبر پر رکھا تسبیح کرنے کو۔ یہ ترتیب کیوں؟ اور کلام اللہ کا کوئی لفظ بھی بے مقصد آگے پیچھے نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ حکمت اللہ کی ضرور ہوتی ہے۔ تو میں بتاؤں آپ کو، ایمان پہلے نمبر پر کیوں، نبی کی تعظیم دوسرے نمبر پر کیوں، تسبیح تیسرے نمبر پر کیوں؟ تو بتائیں ہم، نبی ایمان زمین کی طرح ہے، مثال اس کی، ایمان کی مثال زمین کی طرح ہے، نبی کی تعظیم کی مثال ستون کی طرح ہے، اللہ کی تسبیح کی مثال چھت کی طرح ہے۔ پہلے نمبر پر زمین ہوتی ہے تو ستون گاڑا جاتا ہے، ستون ہو تو چھت ڈالی جاتی ہے، بغیر زمین کے ستون قائم نہیں ہو سکتا، بغیر ستون کے چھت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں وہی ہے، ایمان پہلے نبی کی تعظیم بعد میں، بغیر ایمان کے تعظیم مصطفیٰ قبول نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو کچھ مل جائے گا تعظیم کی برکت سے، مگر ایمان کے بغیر تعظیم ہو تو آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ ایمان پہلے تعظیم بعد میں، ایمان ہے تو تعظیم قبول ہوگی، اس لیے ایمان پہلے تعظیم بعد میں، تعظیم کے بعد اللہ نے تسبیح کو رکھا، اپنی پاکی کو بیان کرنا تیسرے نمبر پر رکھا۔ کیوں؟ نبی کی تعظیم ہوگی تو رب کی تسبیح قبول کی جائے گی، ورنہ تسبیح رد ہو جائے گی۔ اللہ نے رسالت رسول اللہ خطابت زندہ باد، خطابت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ اگر نبی کی تعظیم سلامت رکھنا ہے، ایمان کے بعد تعظیم قبول ہوگی۔
اگر عبادتیں ریاضتیں زہد و تقوی باقی رکھنا ہے نبی کی تعظیم کے ساتھ باقی رکھے گا. تعظیم پہلے، تسبیح بعد میں، تعظیم پہلے، عبادتیں بعد میں. تو اللہ پاک نے ترتیب اس لیے رکھا کہ بغیر ایمان کے تعظیم قبول نہیں، بغیر تعظیم کے عبادتیں ریاضتیں. اس لیے اللہ نے ترتیب دے دی، ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر، پھر نبی کی تعظیم توقیر کرو، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنا. سمجھ نہیں بات؟ آپ بولیں گے یہ ترتیب اپنے دماغ کی ہے کیا؟ دماغ کی نہیں، اللہ کا فصیح کلام ہی یہ بتاتا ہے. ہماری مزاج سے گزارش ہے کہ بہت نیچے لوگ ہیں، تھوڑا سامنے آ کے دیکھیں کتنی جگہ خالی، یہاں پر ایک بیٹھ سکتے ہیں، یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، بہت جگہ خالی ہے. آپ ان جگہ کو چھوڑ کر جو پیچھے ہمارے بھائی کھڑے ہوئے، آپ ذرا پیچھے مجھے بھائی دیکھو کتنے کھڑے ہو، تھوڑا دیکھو میرے بھائی. اب تو مائک بھی اچھا ہوا ہے، الحمدللہ تحریر بھی بہت اچھی دمدار ہوگی انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. اچھی کیا ہے ابھی کیا 10 بجے کے لوگ پیچھے 10 سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، شہنشاہ کتابت زندہ باد، فضل جامعہ نظامیہ زندہ باد. اللہ جو بھی ہے چل. حضرت عاشقان رسول کو کہتے ہیں بیچ میں جگہ چھوڑو نہیں، آگے بڑھتے جاؤ. جو کہہ رہے نہیں یہ عاشقان رسول ہے جو جگہ چھوڑ رہے ہیں، یہ جگہ جو چھوڑ رہے ہیں کرے جگہ بہت ہے آگے بڑھو. یہ عاشقان رسول کا اندازہ نہیں معلوم. یہ محفل میں فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں کچھ فرشتوں کے لیے خالی جگہ چھوڑی جائے. یہ حضرت چاہتے تم ادھر آ جاؤ، فرشتے اوپر سے سن لیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے نبی سے عشق و محبت کو سلامت رکھے. یہ وجہ یہ ہے کہ یہ شہر اولیاء اللہ کا بھی ہے، علماء کرام کا بھی ہے. اس لیے یہ علماء کرام آپ کو اپنے اولیاء سے اور انبیاء سے جوڑ کر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کے فیضان کو ہمیشہ جاری رکھیں. معزز سامعین کرام، کیا ہوتا اب ایسے تو اللہ پاک نے جس ترتیب سے ہمیں بتایا نبی کی تعظیم، نبی پر ایمان لاؤ، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ اور نبی کی تعظیم تکریم کرو، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. تو ہم ایمان لا کر تعظیم کریں تو یہ تعظیم قبول ہوتی ہے، اور تعظیم کے ساتھ عبادت کریں تو عبادت قبول ہوتی ہے. یہ ترتیب میں کہہ رہا تھا، اندازے سے لگا رہے ہیں، ایسی بات نہیں. دوسری آیت کریمہ میں بھی اللہ وہی انداز اپنایا. کیا فرمایا اللہ نے؟ والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. جو اللہ پاک کا ارشاد ہے، اسی سے ملتی جلتی ترتیب بتانا چاہتا ہوں. جو لوگ اس حبیب پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کیے اور ان کی مدد کیے، ایمان لائیں پہلے نمبر پر کہا، دوسرے نمبر پر کہا ان کی تعظیم کرے اور مدد کرے دوسرے نمبر پر. واتبعوا النور الذی انزل معہ، ان کے ساتھ جو نور اترا ہے اس نور کی پیروی کریں، یعنی قرآن کریم کی احکامات کی اطاعت کریں. تو اللہ نے نبی پر ایمان پہلے نمبر پر رکھا، نبی کی تعظیم اور ان کی مدد کو دوسرے نمبر پر رکھا، تیسرے نمبر پر قرآن کے احکامات کی اطاعت کو رکھا. یہاں بھی وہی ہے، پہلے ایمان، پھر تعظیم، پھر عبادت، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تمجید، احکامات پر عمل، جو بھی عبادات ریاضات تیسرے نمبر پر. اس سے بھی معلوم ہوا ایمان کے بغیر تعظیم قبول نہیں کی جاتی رب کی دربار میں. تعظیم نبی کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا رب کے دربار میں. عمل تیسرے نمبر، تعظیم کے بعد ہے. سمجھ لیں نا؟ اس لیے ہم دیکھتے ہیں جتنے ولی بنے تعظیم کر کے عمل بنتے ولی بن گئے.
جس نے بھی تعظیم کے ساتھ عمل کیا خدا کا دوست بن گیا۔ میں ایک بات بولوں، تعظیم ایمان کے لیے ضروری ہے، مگر ولی بننے کے لیے تعظیم میں عمل ملانا ضروری ہے۔ نبی پر ایمان لائے، تعظیم کریں، مومن بن جائیں گے، لیکن اس میں عمل کو ملا لیں گے تو ولی بن جائیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ ولی کی شان بتاتا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہیں جو ایمان لا کر تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ولی کی شان یہ ہے ایمان کے ساتھ تقوی مل کے رہتا ہے۔ خالص ایمان ہے تو مومن بولیں گے، ایمان میں تقوی و زہد عبادت اور ریاضت مل گئی ولی اللہ بولیں گے۔ اب یہ میلاد النبی کا مہینہ آیا ہے مومنین کو ولی بنانے کے لیے۔ جو پہلے سے ولی تھے وہ تو ہے، وہ بڑھتے رہیں گے، جو صرف مومن ہے وہ ولی بنے۔ اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ حبیب پر، تعظیم کرو اور مدد کے مطلب ان کا پیغام خود بھی عمل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ بھی۔ نبی پہ ایمان کے ساتھ ان کی عظمت کو مانو بھی، دوسروں کو سمجھاؤ۔ پھر وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، ان کے ساتھ جو نور اترا ہے قرآن مجید اس کی پیروی کریں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ کامیاب انہیں کہتا ہے جو ایمان بھی لائے نبی پر، تعظیم بھی کرے نبی کی، غلام بھی بن کر زندگی گزارے نبی۔ یہ قرآن کی پیروی کیا ہے؟ مصطفیٰ کی غلامی کا نام ہے۔ جو اولیاء اللہ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں تین باتوں کا حکم ہے، ایمان بھی سلامت رہے، عمل بھی سلامت رہے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بندہ جسے کامیاب کہتا ہے وہ دنیاوی کامیابی مراد ہوتی ہے، اللہ جسے کامیاب کہتا ہے وہ دنیا کی بھی کامیابی ہے، وہ قبر کی بھی کامیابی ہے، محشر کے میدان کی بھی کامیابی ہے، جہنم سے نجات پاتے ہوئے پل صراط سے گزر کر جنت تک پہنچنے کی بھی کامیابی ہے، وہاں دیدار الہی پانے کی بھی کامیابی ہے، دیدار مصطفیٰ پانے کی بھی، رضا پروردگار حاصل کرنے کی بھی۔ اللہ جسے کامیاب کہتا ہے یہاں سے وہاں تک کامیابی۔ کسے کامیاب کہا؟ جو ایمان لائے، نبی پہ ایمان لائے اور تعظیم کرے اور غلام بن کر زندگی گزارے۔ غلام بولے تو جو حکم دیا اس پہ چلنا ہی غلامی ہے۔ یہ اللہ پاک نے بتایا، ہمیں کامیابی کا راستہ بتایا، اور حبیب کو بھیجا اس لیے تاکہ لوگوں تم میرے نبی کی تعلیمات سنو، پھر نبی مجھ پر، میرے نبی پر ایمان لاؤ اور نبی کی تعظیم توقیر کرو، پھر تسبیح تحلیل کرو۔ وہی اچھا تھا، اب جانے تو ایک لگا دو بچے جو چل ہے۔ معزز سامعین کرام، اچھا چل رہا تھا بھائی، کیوں ایسا ہو رہا؟ وہ تھا نا، کیوں ایسا ہو رہا؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد۔ وہ اچھا تھا نا، کیوں نکالا؟ کیا خرابی تھی؟ یہ اچھا ہی تھا نا، لگاؤ لگاؤ۔ وہ کیوں ایسا ہو رہا سمجھ میں نہیں آیا، لگاؤ، چل رہا تھا نا، بس تو پھر آواز نہ آتے، آواز آ رہا جو چل رہا ہے چلنے دی۔ معزز سامعین کرام، اچھا چلنے دیجئے، جو ہے سلامت رہنے دیجئے۔ ہاں جی ہاں، معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے جو آیت کریمہ قرآن کے ذریعے ہمیں بتایا، میں نے وہ آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد و مبشر و نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ اوصاف ہے نبی کے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ اے ایمان والو تم، تاکہ اے لوگو یعنی پورے جہاں کے انسانوں جنات کو حکم ہے تاکہ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس رسول کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تو میں کہتا ہوں ہم کو تین حکم ملے ہیں، پیارے نبی آئے ہیں اس لیے ہم ان تینوں چیزوں کو لے کر کامیاب بن کر جائیں۔
اب اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا تو کیا کہا؟ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی کا نام ہے محمد، آپ کا نام ہے احمد، دو نام ہے محمد احمد۔ اللہ نے نہیں کہا یا محمد، نہیں کہا یا احمد، نہیں کہا یا ایھا النبی کہا۔ نام چھوڑ کر یہ وصف بیان کیا اللہ نے۔ نبی یہ نبی کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، رسول یہ نبی کا وصف ہے۔ نام ابھی نام الگ ہوتا، وصف الگ ہوتا۔ ہمارا نام عبداللہ ہے، سمجھ، ہم بڑے رحم و کرم والے ہیں، شفقت والے ہیں، تو یہ شفقت کرنا، رحم کرم کرنا، جو بھی ہماری خوبی ہے وہ وصف کہلاتا ہے۔ نام عبداللہ، کوئی قصور کرا معاف کر دیتے، معاف کرنا یہ وصف ہے۔ کوئی پریشان حال ہے اس کی مدد کر دیتے، مدد کرنا وصف ہے۔ نام عبداللہ ہے، نام اور ہے، وصف اور ہے۔ یہ محمد احمد نبی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ محمد بھی نام ہے، احمد بھی نام ہے، لیکن نبی وصف ہے نبی، پیارے نبی کا۔ ایک عہدہ ہے جو اللہ نے دیا حبیب کو، یہی نہیں بلکہ رسالت کا بھی عہدہ ہے۔ کہیں اللہ نے یا ایھا النبی کہا تو کہیں یا ایھا الرسول کہا۔ نام چھوڑ کر وصف سے بیان کیا اللہ نے، اور نام رکھا ہی جاتا ہے۔ کبھی ذکر کرنا ہے تو نام لے کر ذکر کر دو، کبھی خطاب کرنا ہے تو نام لے کر کرو، تاکہ نام لو تو معلوم ہو۔ نام رکھا ہی جاتا ہے خطاب کے لیے، آواز دینے کے لیے، لیکن اللہ حبیب کو نام چھوڑ کر وصف سے یاد کرا، آپ کا عہدہ بیان کرتے ہوئے۔ اے نبوت رکھنے والی عظیم شان، اے رسالت والے حبیب، آپ کے عہدوں سے بیان کیا اللہ نے۔ تو یہ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں جب کسی سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے تو نام چھوڑ کر وصف سے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی محبوب ہیں، ہر رسول محبوب ہیں، محبوب سب ہیں، لیکن محبوب ہونے کے بعد بھی آدم علیہ السلام سے اللہ نے خطاب کیا تو یا آدم کہا، ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کیا تو یا ابراہیم کہا، موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ یا ہارون۔ جس نبی سے خطاب کیا نام لے کے خطاب کیا، جس رسول سے خطاب کیا نام لے کے خطاب کیا، لیکن جب اپنے حبیب کی بات آئی نام چھوڑ کے اوصاف کے کہتا ہے یا محمد نہیں، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ یہ نبوت والا عہدہ بیان کیا، رسالت والی شان کے ساتھ بیان کیا۔ یہی نہیں بلکہ نبی سے جس کو وابستہ دیکھ لیا اس کا بھی ذکر نہ ہوا۔ پیارے نبی کو چادر شریف میں دیکھا تو کہا یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹے ہوئے نبی۔ پیارے نبی کو کمبل شریف میں دیکھا تو کہا یا ایھا المزمل، اے کمبل والے نبی۔ مصطفیٰ کو جس حالت میں دیکھ رہا اللہ اسی حالت کی عظمتوں کے ساتھ بہت خوب، بہت یہ سارے نبی محبوب ہے، سارے رسول محبوب ہے، مگر نام سے خطاب کر رہا ہے۔ مصطفیٰ کا نام وصف سے خطاب کر رہا، معلوم ہوا سبھی عظیم ہے، سبھی رسول محبوب ہے، لیکن یہ سب محبوبوں کے سردار ہے۔ پریم کے ساتھ اوصاف سکھا دیا اللہ۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ مگر ہمارا مزاج ہے، ہم قرآن کے عربی کا ترجمہ کرتے ہیں سوائے اس کے جو متشابہات سے جس کا تعلق ہو۔ متشابہ آیات بھی کچھ ہے، یعنی جس کی مراد کو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ وہ اللہ امتحان کے لیے اتارا ہے، بھائی اللہ اتارا ہے، مان لو، بس کیا مراد ہے ہم کو نہیں مان۔ اللہ جانتا ہے، اللہ نے حبیب کو بتا دیا، حبیب کو بتا کے کہا یہ متشابہ آیات، یہ تیرا میرا راز ہے، کسی میں بتانا نہیں۔ یہ راز ہے حبیب کا، ورنہ حبیب کو سارا قرآن سکھا دیا اللہ نے، جس میں متشابہات بھی آ گئے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے مصطفیٰ کو سارا قرآن سکھا دیا۔ محکم آیات بھی آ گئے، متشابہ آیات بھی آ گئے، حروف مقطعات بھی آ گئے، سب آ گئے، لیکن ہم کو پوشیدہ رکھا گیا۔ اب اس کے بارے میں کیا ہے؟ ماننا یہ رب کا کلام ہے، اور یہ ماننا کہ جو بھی رب کی مراد ہوگی ہم ایمان لاتے ہیں، مگر کیا مراد ہے ہم نہیں جانتے۔
تو اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اس کو ہم نہیں بتا سکتے. لیکن یا ایھا النبی یہ کوئی متشابہ کلمہ نہیں ہے، اس کا معنی واضح ہے، محکم ہے. تو اب ہم قرآن کے ہر لفظ کا مطلب بتاتے ہیں، تو پھر نبی کا کیا مطلب ہے اردو میں، نبی کا ترجمہ کیا ہے، اگر نبی کے اردو میں کیا مقصد ہے. تو علماء فرماتے نبی وہ عظمت والے بشر کو کہتے ہیں اللہ نے جن کو اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہو، اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہو، اور ان کو نئے احکام دے. پہلے رسول کو ایک تھے، دوسرے بعد میں نئے احکام دے، تو وہ نبی جا کے رسول بھی ہو جاتے ہیں. وہ پیغام پہنچانے کے علاوہ خاص نئی شریعت بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، وہ نبی وہ ہے. لغت میں معنی کیا آتے ہیں عربی کے لغت میں؟ یہ تو شرعی معنی ہوتا ہے، لغوی معنی. لغوی معنی ہے نبی کے معنی اللہ کے الہام سے غیب جاننے والے. لغت کی کتابوں میں لکھا ہے، لغت کی کتابوں نے عربی کے یہ لفظ کے یہ معنی، یہ لفظ کے. تو نبی کے معنی کیا ہے؟ غیب کی، اللہ کے الہام سے غیب کی باتیں بتانے والے، یہ ہے نبی کے معنی. اب نبی ہوتے ہیں رب کا پیغام بندوں تک پہنچانے والے، اور یہ جتنے نبی ہیں اللہ کے الہام سے غیب کی باتیں جانتے ہیں. تب یا ایھا النبی کا ترجمہ کر دیں اے غیب کی باتیں بتانے والے نبی. لغوی معنی ہو گئے غیب کی باتیں بتانا. نبی اصطلاح میں جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں وہ شان والے بشر ہیں، ہوگا نا. تو اب نبی کے معنی خود ہم کو بتاتے ہیں، وہ غیب جانتے ہیں، اور مومن کہتے ہی اسے ہیں. بے دیکھے غیب کی بات اپنے نبی سے سن کر نبی پہ بھروسہ کر کے مان لے، اسی کا نام مومن ہے. عقل سے جان کر مانی جانے والی چیز نہیں. غیب کی بات جو نبی بتائے، ہم دیکھے نہیں ہے، نبی سے سنے ہیں، نبی نے ارشاد فرمایا ہے، چاہے عقل اسے مانے نہ مانے، نبی نے فرما دیا ہے حق ہے. بے دیکھے نبی پہ اعتماد کرنے کا، اعتماد کر کے ہی نبی سے غیب کی بات پر ایمان لانے کا نام ہی ایمان ہے. اللہ نے قرآن میں کہا، میں بتا دیتا ہوں، یہ من گھڑت نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ باعظمت کتاب ہے جو شک شبے کی جہاں گنجائش نہیں. ابھی شک وہاں چلے گا جہاں پر دلیل نہ ہو. قرآن کہتا میرا کلام ہونے میں شک ہے، پورا اعلان کر دیا، عرب میں کرا، وہ بھی عربی کلام کو عرب میں کرا. کیسے عرب؟ ان کے جیسے کائنات میں کوئی عربی بول ہی نہیں سکتا. ارے وقتیہ طور پر عربی میں بہترین اشعار بنا دیتے تھے. وہ کہتے نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا بنا کے پیش کریں. میرا حبیب تو کسی کالج میں پڑھا نہیں ہے، کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کیا نہیں ہے، کسی بشر کے پاس سیکھا ہی نہیں ہے. اگر تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تم تو کہتے ہو عرب کے سب سے بلیغ، تم پوری دنیا میں سب سے بہترین عربی بولنے والے، عربی میں شعر بولنے والے، قرآن بھی تو عربی ہے. اس جیسے فصیح و بلیغ کلام کو لا کے تم بھی بتاؤ، پورے اکٹھا ہو جاؤ بہترین عربی جاننے والے، پورا زور لگا کر اس جیسی عربی بنا کے بتاؤ. تم نہیں بنا سکتے تو سمجھو یہ بندے کا کلام نہیں، رب العالمین کا کلام ہے. اسی لیے بندے نہیں بنا سکتے رب کی طرح کلام. جیسے اللہ لاجواب ہے، اس کا کلام بھی لاجواب ہے. تو معزز سامعین کرام، یہ عربی زبان ہے لاجواب. تو اب اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں نبی کے ذریعے بتایا، غیب کی باتیں بتایا. تو نبی پر اعتماد کر کے لوگوں نے ایمان لایا. تو اس کو بتا رہا تھا آیت کریمہ میں اللہ جس کا ذکر کرا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ باعظمت کتاب ہے جو شک کی جگہ نہیں. شک کی جگہ نہیں اس لیے شک اگر کر رہے، ابو جہل کو شک ہے، ابو لہب کو شک ہے، عتبہ کو شک ہے، یہ شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت کب ہوتی؟ یہ قرآن بے دلیل ہوتا تو
یہ دلیل دے رہا ہے اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے تو لا کے بتاؤ اس جیسا کلام اللہ کا بندے کا لا کے بتاؤ. جب نہیں لا سکتے تو پھر سمجھو یہ رب کا کلام سبحان اللہ دلیل کے ساتھ ہے. دلیل ہوتے ہوئے بھی نہیں ماننا یہ کلام کا قصور نہیں ہے تمہارے دماغ کا قصور. اس لیے کہا جو شک کی جگہ نہیں وہاں شک کر رہے ہو. دلیل نہیں ہوتی تو شک کی جگہ ہوتی. یہ دلیل کے ساتھ ہے اس لیے شک کی جگہ نہیں ہے. تمہارا شک کرنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جن انس سب جمع ہو جائیں اس جیسا کلام لا نہیں لا سکتے. قرآن میں ہے تفصیل. اللہ نے کہا قرآن نے اس جیسی ایک سورت بنا کے لاؤ. فاتو بسورۃ من مثلی ایک سورت بنا کے لاؤ. پورا قرآن نہیں لا سکے. بلکہ کیا ہوا معلوم اس میں بہترین عربی شاعر تھے عربی میں بہترین الفاظ تھے. اب ایک کمیٹی تھی ان لوگوں میں ایک جماعت تھی مکی کے بڑے بڑے لیڈروں میں. وہ دیکھتے تھے کس کے قصیدہ شعروں میں بہترین ہے اچھا نظر آتا عربی میں خوبی نظر آتی تو کعبے کے پاس لٹکا دیتے تھے اس کو. ایسے 7 شاعروں کے قصیدے لٹکائے گئے تم میں سب سے بہتر ہے. لٹکائے جانے کا مطلب ان سے بہتر شعر اور لوگ نہیں بول رہے یہ سب سے بہتر ہے. 7 قصیدے لٹکائے گئے کس لیے یہ تعریف کرنے کے بہترین عربی کے ماہرین ہیں بہترین عربی میں شعراں بولیں یہ بتانے. تو جب قرآن اتری تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چھوٹی سورت انا اعطینا کل کوثر کعبے کے دروازے پہ لٹکایا. وہ لٹکنا تھا تو یہ عربی تھے جانتے تھے کلام کی کیا خوبی ہے. سمجھ گئے کہ انا اعطینا کل کوثر میں وہ کمال ہے آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے. اس کے آزو بازو جو شعر ہے اس کا کچرا ہو جا رہا ہے. عزت لوٹنے مت دو. جب انا اعطینا لگی پورے قصیدے اتار لیے گئے. کیا بات ہے یہ وہ کلام ہے شان والا. تو معزز سامعین اللہ بھی کہتا ہے بھائی نہیں لا سکتے تم کیوں اللہ کا کلام ہے. جب اللہ کا کوئی مثل نہیں تو اس کے کلام کا بھی کوئی مثل نہیں. لا ریب فی کوئی شک کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین ان متقین کے لیے ہدایت ہے الذین یؤمنون بالغیب جو بے دیکھے نبی پہ بھروسہ کر کے ایمان لائے. یا کہ یؤمنون بالغیب غیب دیکھے نہیں نبی نے کہا مان لیے یہی تو مومن ہے. تو پہلے نبی غیب جانیں گے تب بتائیں گے سنیں گے تب ایمان لائیں گے. تو نبی کو اللہ غیب کا علم دے کے بھیجتا ہے. وہ غیب بتانے آتے ہیں ان کے غیب کو سن کر ماننا ہی ایمان ہے. ہم نے جنت دیکھا نہیں ہے نبی نے کہا مان لیے غیب ہے مان لیے. ہم نے دوزخ دیکھا نہیں مان لیے. ہم نے ابھی محشر کا میدان دیکھا نہیں ہے وہاں کی ترازو دیکھا نہیں ہے مان لیے. وہاں کا پلچرات دیکھا نہیں ہے مان لیے. کیوں غیب بتانے والے نبی نے کہہ دیا غلط نہیں ہو سکتا. ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہماری عقل چھوٹی ہے اللہ کی قدرت بڑی ہے. نبی جو کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں. قبر کے سوالات و جوابات ہم سے غیب ہے نبی نے کہا مان لیے. نبی آتے ہی غیب بتانے کے لیے اور مومن ہوتا ہی غیب کو ماننے والا ہی مومن ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں. نبی کے معنی یہ غیب جاننے اللہ کے نام سے. خیر آگے نہیں بولا اتنا بہت ہے. تو معزز سامعین کرام سمجھ گئے نا. مگر معزز سامنے جب ہم بات کرتے ہیں تو کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے. ہماری عادت ہے تفصیل سے تو نہیں شارٹ فارم تو کچھ کہہ کے جاتے ہیں. اب آپ بولیں گے اجی حضرت نبی غیب جانتے ہیں تم کہتے ہو لیکن قرآن کیا کہتا ہے سنیے. ارے ہمارا اعتراض ہے ہم پر شبہ. قرآن کیا کہتا ہے سنیے. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ شبہ ہوتا ہے تو صحیح رہنمائی کو اپناؤ تو شبہ دفع ہو جائے گا. کیا ہے قرآن کی بات بولوں میں. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. کہہ دو حبیب زمین آسمان میں جو کوئی ہے کوئی بھی غیب نہیں جانتا اللہ کے سوا. ارے بھائی اللہ کہتا ہے کیا کہتا اللہ کے سوا زمین آسمان میں جو کوئی ہے کوئی بھی نہیں جانتا غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے. اجی حضرت ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں نبی غیب جانتے ہیں. قرآن تو کہتا حبیب کہہ دو آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. کیوں اللہ جانتا نا آسمان والے جانتے نا. کون آیت کہہ رہی قرآن کہہ. قرآن یہ بول رہا آپ ممبر پہ بیٹھ کے وہ بول رہے ہیں.
کیا ایسا ہے قرآن پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ اللہ کہتا کوئی بھی نہیں جانتے، میں اللہ کہتا میں اکیلا جانتا ہوں، تم کہتے ہیں نبی بھی جانتے، یہ کہاں سے لائے؟ ہوتا نا جی شبہ، آیت سے شبہ ہوگا نہیں ہوگا؟ آؤ جی حضرت حافظ صحیح بولے ممبر پہ تھر کے کیا چیز بول کے چلے گئے مولانا، نبی غیب جانتے، بولے قرآن بول رہا کیا ہے حبیب کہہ دو زمین آسمان میں کوئی نہیں جانتا غیب، صرف اللہ جانتا ہے۔ آیت حق ہے، آیت سچ ہے، اس پہ ایمان لانا ہی مومن ہے، انکار کرو تو ایمان کے لہلہاتے پاک سے نکل کے باہر اندھیروں میں چلے جاؤ گے، کفر پکی بات ہے۔ ایمان لاتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، اللہ کہتا ہے کوئی نہیں جانتے، پھر تم کہتے ہیں نبی جانتے ہیں۔ ایمان لائے تو جانتے کہ کفر ہے جی؟ اللہ بول رہا کوئی نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا بولنا، اللہ کہتے ہو کوئی نہیں جانتے بولنا نہیں، نبی جانتے ہیں بول رہے، پھر بول رہے ایمان لائے، یہ کیسا ایمان تمہارا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ آیت پہ بھی ایمان لا رہے، پھر بول رہے نبی غیب جانتے، اللہ کہتا میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہے نا سوال، سچا سوال ہے نا؟ سوال کرنے والا کر رہا بھائی، اب ہمارا کام ہے سمجھانا۔ سنو، اللہ کی مراد کیا ہے بتاؤں؟ اللہ جیسے غیب جانتا ہے ویسا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ جیسا غیب جانتا ہے ویسا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ کیسا غیب جانتا معلوم؟ اللہ کو کوئی بتاتا نہیں، وہ خود جانتا ہے۔ اللہ کا غیب حدوں میں نہیں ہے، لامحدود جانتا ہے، حدوں سے پار جانتا ہے، سمجھئے؟ جو اللہ ہمیشہ سے جانتا ہے، ابھی ابھی جانے تو وہ علم حادث ہوتا ہے، اور ہمیشہ سے جاننے والا علم قدیم ہوتا ہے۔ اللہ پاک کہتا میرے جیسا علم غیب ہے قدیم، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو جاننے کی، ہمیشہ سے، اور ذاتی اپنا علم کسی کے بتائے بغیر، لامحدود علم جس کی حد نہ ہو، میرے سوا آسمان و زمین میں کوئی نہیں جانتا۔ یہ مانا کیسا علم غیب؟ جس کی کوئی حد نہیں ہو، لامحدود علم غیب، حدوں سے پار، اور ذاتی اپنا، اپنے سے جاننا، کوئی بتایا ہوا نہیں، اور حادث نے قدیم ہونا، ہمیشہ سے جانا ہوا علم غیب میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر حبیب اور نبی اور رسول کیا جانتے ہیں؟ اللہ کی طرح ذاتی نہیں، اپنا نہیں، رب کا دیا ہوا جانتے ہیں۔ قدیم ہمیشہ سے نہیں جانتے، جب سے رب دیا جانتے، وہ حادث ہوا علم۔ اللہ کا علم قدیم ہوا، اللہ کا علم قدیم ہوا، نبی کا علم حادث، یعنی وہ ہمیشہ سے علم غیب جانتا ہے۔ نبی اور رسول اس وقت سے جانتے جب سے اللہ دے رہا ہے، اور اللہ کا کسی کا دیا ہوا نہیں، اپنا علم ہے۔ نبی اور رسول کا علم رب کا دیا ہوا علم، سنیے بات کو، تو اس میں فرق ہو گیا۔ اس کا لامحدود، کم محدود، نہیں محدود بولے تو بھی کم نہیں ہے۔ میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی کی ایک روایت سنا دیتا ہوں، بخاری شریف میں آئی ہے۔ عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، عن بدء الخلق، پیدائش کائنات سے لے کر، عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، اتنی خبریں دیے، کائنات کب سے بنی، جب سے بتانا شروع کیے، جنتی جنت میں جانے تک کی بات بتا دیے، دوزخ میں جانے تک کی بات بتا دیے۔ حفظ ذلک من حفظہ و نسیہ من نسیہ، جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ پیدائش کائنات سے لے کر جنتی جنت میں، دوزخ میں جانے تک کی بات ہے۔ ارے سب سے بعد میں دوزخ سے نکل کر جنت میں جانے والا کون، وہ آدمی کو بھی بتا دیا، بتایا میں جانتا ہوں اس آدمی کو جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکل کے جنت میں بالکل آخر نکل رہا ہے۔ وہ اللہ سے کہے گا اللہ دوزخ سے نکال، اس کو دوزخ سے نکال کے دوزخ کی طرف رخ کر کے کھڑا کر دیں، تو بولے گا اللہ دوزخ کی یہ گرمی اور اس کی شدت سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو میرا چہرہ دوزخ سے نکال کے جنت کی طرف پھیر دے، ادھر چہرہ نہیں ادھر جنت کی طرف کر دے۔ تو اللہ فرمائے، پیارے نبی کہہ رہے اللہ فرمائے گا نبی کو یہ بھی غیب ہے، اللہ کیا فرمائے گا وہ بھی غیب ہے۔ اللہ فرمائے گا اے بندے اگر میں تیری بات سن لوں گا تو آگے چل کے اور سوال کرے گا،
تو کہا نہیں اللہ وعدہ کرتا ہوں کوئی اور سوال نہیں کروں گا، خالی چہرہ بدلا دے۔ تو جیسے چہرہ جنت کی طرف کریں گے وہاں کی بہاروں کو دیکھ کر بے چین ہو جائے گا، مگر اللہ سے عہد ہے بلکہ ٹھہرے رہے گا۔ حدیث میں کیا ہے، جب تک اللہ چاہے گا ویسے خاموش رہے گا۔ پھر ایک زمانے کی بات کہا اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے، ابھی تو چہرہ مڑا ہے، قریب کر دے۔ تو اللہ کہے گا تجھ کو میں تیری بات سن لوں گا۔ نہیں پہلے اللہ کا تو وعدہ نہیں کرا تھا، پھر کوئی سوال نہیں کروں گا، پھر کہے گا اے اللہ میں تیرے سب سے بدبخت بندوں میں نہ بن جاؤں، مجھے نواز دے۔ تو کہے گا ٹھیک ہے میں تجھے تیری بات کرتا ہوں، پھر سوال نہیں کرنا۔ کہا اب نہیں کرتا پروردگار۔ تو اللہ کرے گا فرشتوں لے جاؤ جنت کے قریب کرو، جنت کے قریب جائے گا، دیکھے گا قریب سے دیکھے گا نعمتوں کی جو بہاریں ہیں، بے چین ہو جائے گا، مگر چونکہ اللہ سے وعدہ کیا اس لیے خاموش رہے گا۔ جب تک اللہ چاہے گا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے خاموش رہے گا، اس کے بعد اب پھر بولے گا اللہ مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ تو اللہ بولے گا تم مجھ سے وعدہ نہیں کیا، اس سے پہلے کیا، پھر سوال کیا وعدہ خلافی، پھر اب سوال کرا۔ میں کہا پھر سوال نہیں کرنا، کہا نہیں کرتا ہوں، پھر کر رہا۔ تو اے اللہ میں تیرے سب سے بدبخت بندوں میں شامل نہ ہو جاؤں، مجھے معاف کر کے بچا دے۔ تو اللہ پاک فرشتے سے کہے گا لے جاؤ جی، لے جا کے اس کو جنت میں داخلہ دے دو۔ تو اب کہیں گے جا جنت میں جا، لیکن کھربوں لوگوں کو جنت میں جاتا ہوا دیکھا تھا یہ، اس کے دماغ میں یہ رہے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ تو یہ پھر عرض کرے گا اللہ سے اے اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، میرے لیے جگہ کہاں ہے؟ تو اللہ فرمائے گا اے بندے تو جس دنیا میں رہتا تھا وہاں سے 10 گنا زیادہ جگہ تجھے عطا کی جاتی ہے، داخل ہو جا۔ تو وہ کیا کہے گا معلوم، اس کو دماغ میں آئے گا بھری ہوئی ہے جنت، بلکہ جگہ نہیں ہے سمجھ، اور اللہ بول رہا جا اس سے 10 گنا اضافہ جگہ۔ تو ان کیا بولے گا، وہ بھی بولے پیارے میں اے اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے سے مذاق کر رہا ہے، تو رب العالمین ہے مذاق کر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے مسکرا دیے، یعنی اللہ کی شان کریمی اور عطا اور نوازش اور محبت کا یہ عالم، رحمت و کرم کا یہ عالم ہے۔ اتنے بڑے سب سے بڑے گناہگار کو سب سے بعد میں داخلہ کر رہا، تو اس کو جس جگہ ہے اس سے 10 گنا اضافہ عطا کر رہا ہے دنیا کی جگہ۔ تو اس کی بات سن کے اللہ بھی ضحک فرمائے گا، بولے مگر اللہ تعالیٰ ہماری طرح ہنستا نہیں، اس سے مراد ہے اللہ اس کی بات سن کر خوش ہو جائے گا، یہ بندہ میرے کرم پہ کتنا ایمان رکھا ہے، میری نوازش پہ کتنا ایمان رکھتا ہے، میرا کہ میں اس کو اتنی بڑی عطا فرمانے والا ہوں۔ خیر بہرحال معزز سامعین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غیب بتائے، سب سے آخر میں کیسا جائیں گا، کیا سوال کریں گا، کیا جواب دیں گا، یہ تو سب سے آخر جانے والا بتا دیا نا۔ ابھی کیا غیب ہونا جی، وہاں تک بتا چکے گا، ابھی فوت ہے، میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ تو اب سوال یہ ہوا، ہم کہتے نبی جانتے، اللہ کہتا میرے علاوہ کوئی نہیں جانتے، تو وہاں مراد اور ہے، یہاں مراد اور ہے۔ وہاں ذاتی علم غیب میرے سوا کوئی نہیں جانتے، یہاں ہے میری عطا سے میرا نبی جانتا ہے، لامحدود میرے سوا کوئی نہیں جانتے، محدود علم میری عطا سے میرا نبی جانتا ہے، یہ مراد ہے۔ اور قدیم علم جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، ہمیشہ سے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتے، میرے نبی اس وقت سے جانتے ہیں جب سے میں بتاؤں۔ دونوں میں فرق ہو گیا نا۔ یہ اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو میں اپنی مثال دوں گا، جلدی سمجھ میں آئے گا۔ انہو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا وہی دیکھنے والا، یہ بھی آیت ہے نہیں، وہی سننے والا وہی دیکھنے والا وہی۔ اب وہی بولے تو ہم کیا ہوئے، وہی سننے والا وہی دیکھنا، ساری مخلوق اندھی بہری نہیں ہوئی، دیکھنے والا وہی سننے والا وہی، باقی کیا ہوئے اندھے بہرے۔ پھر اپنے کو کہتے میں بھی سنتا ہوں میں بھی دیکھتا ہوں، اللہ قرآن میں کہتا وہی سنتا ہے وہی دیکھتا ہے۔ یہ بھی بولو نا بھائی، وہاں اللہ ہی جانتا ہے، بولے یہاں بھی اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی سنتا اللہ ہی دیکھتا ہے۔ جب اللہ ہی سنتا اللہ ہی دیکھتا، اپنے کو کہ بولتے میں بھی دیکھتا ہوں میں بھی سنتا ہوں، پھر اپنے کو بولے میں اندھا ہوں میں بہرا ہوں میں سننے والا، بولے تو اللہ کے ساتھ برابری ہو جائے گی۔ اللہ کہتا میرے سے میں ہی سنتا ہوں میں ہی دیکھتا ہوں۔ پتہ چلا
मैं ही सुनता हूँ का मतलब अपने से आप मैं ही सुनता हूँ, तुम सुनते हो तो मेरी अता से सुनते हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं देखता हूँ तो अपने से देखते हो, तुम देखते हो मेरी अता से देखते हो। मैं देखता हूँ तो हदों से पाक देखता हूँ, तुम उतना ही देखते हो जितना मैं दिखाता हूँ। फार्क है। तो इसी तरह वही सुनता वही देखता है, इसके बावजूद हम भी सुनते हम भी देखते, उसका सुनना देखना और हमारा सुनना देखना और। ऐसे वही इल्म गैब रखता है, नबी भी रखते हैं, उसका गैब रखना और नबी का गैब रखना और। बता दूं ज़ाती इल्म अल्लाह का बताता अपने मुस्तफ़ा को भी है, रसूलों को भी है। आयत पढ़ देंगे, चलो ये भी आयत अल्लाह की है, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। ये भी आयत अल्लाह की है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब। है आम लोगों, अल्लाह की शान ये नहीं कि तुम सबको इल्म गैब बता दे, वलाकिन यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, लेकिन अपना गैब बताने में जिस रसूल को चाहते हम चुन लेते हैं। अल्लाह कहता मैं जिस रसूल को चाहे गैब बता देता हूँ। मालूम है मेरे सिवा कोई नहीं जानते हो तो मेरे बताए बगैर कोई नहीं जानते। मेरा नबी जो जान रहा है, सारे नबी जो जान मेरे बताने से क्यों मैं मुत्तले कर देता हूँ। आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल। गैब का जानने वाला अपने खास गैब को किसी को नहीं बताता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। अल्लाह कहता मेरा गैब मेरे रसूलों को बताता हूँ। मालूम हुआ अल्लाह किसी के बताए बगैर जानता है, रसूल रब के बताने से जानते हैं। तो अल्लाह ने जो कहा मेरे सिवा कोई नहीं जानता हुआ, अपना इल्म है, किसी का दिया हुआ नहीं। और नबी जो गैब जानते हैं अल्लाह के अता से जानते हैं। मगर मैं मुअज़्ज़ज़ एक और बात बोलूँ, मेरे सामने आइशो बात बोलूँ, जब हम बात करते तो दर सुबह दूर करके आगे बढ़ते, लंबा वक्त नहीं लगे, थोड़ा ही बस है। वक्त पढ़ने पे हमारे उलमा बता देंगे। अब सवाल ये है, अल्लाह गैब बता देता है, नबी को गैब जाहिर कर देता है, तो गैब कहाँ रहा बता देने के बाद? जाहिर करने के बाद गैब कहाँ? अल्लाह जब नबी को गैब बता दे, जाहिर कर दे, तो जाहिर होने के बाद गैब नहीं रहा। लिहाजा नबी को गैब जानने वाला मत बोलो, जाहिर का जानने वाला हो। तो बता दिए तो कहाँ गैब रहा? जाहिर हो गया, लिहाजा गैब नहीं। एक बारीक बात है, उसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ, क्योंकि नबी की बात आ गई तो जरा मेरे को बोलना पड़ा, गैब का जिक्र आ गया। तो मैं बोलूँ जो चीज़ जाहिर हो वो गैब नहीं बोल सकते। कौन? अपन बोल रहे हैं, अल्लाह नहीं बोला है बात। अल्लाह के पास कोई चीज़ छुपी हुई है क्या? कोई चीज़ छुपी हुई नहीं, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। फिर सब जाहिर है, उसको कहीं को गैब का जानने वाला बोलते हैं? अल्लाह के पास भी सब जाहिर, उसको भी मत बोलो गैब का जानने वाला। अल्लाह खुद कहता है क्या? ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। आसमान और जमीन की कोई चीज अल्लाह से छुपी हुई नहीं। आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह पे जाहिर है, हर चीज जाहिर है। तो जब जाहिर है तो उसको गैब जानने वाला क्यों बोलते हैं? अल्लाह खुद कहता है मेरे सामने सब चीज जाहिर है, आसमान और जमीन की हर चीज जाहिर है। और वही खुदा कहता है आलिमुल गैबि वश्शहादा। अल्लाह गैब का भी जानने वाला है, हाजिर का भी जानने वाला है। मालूम है हर चीज जाहिर है, फिर भी कहता मैं गैब का जानने वाला। मालूम हुआ गैब किसको बोलते हैं, अभी समझना पड़ेगा। गैब कहते उसको है जो हवास से खमसा से जाना ना जा सके। हवास से खमसा ये पांच है, आँख, कान, जबान, छूकर, सूंघकर हम कह दें ये खुशबू है, कह दें ये गुलाब की है, ये मोगरे की है, ये चमेली की है। ये जो कह रहे हैं गैब नहीं है। क्यों? सूंघ के जो चीज जानी जाती है वो गैब नहीं, देख के जो जानी जाती है वो गैब नहीं। अब ये देख के जो बना ये गैब नहीं, सुन के जो जानी जाती है आवाज अच्छी है खराब सुन लिए वो गैब नहीं। सुन के जाने वाली, छू के बोले गर्म है ठंडा है, छू के जाने वाली चीज गैब नहीं। समझ गए? चख के जाने वाली चीज गैब नहीं। चक्के मिट्टी है या खट्टी है तो इन्हें गैब जानना नहीं बोलिए। क्यों? जो चीज चक्कर जानी जाती है वो गैब नहीं बोलते। छू कर जानी जाती है उसको गैब नहीं बोलते। देखकर जो आदमी जानता है उसे गैब नहीं बोलते। सुनकर जो जानता है उसे गैब नहीं बोलते। सूंघकर जो जानता है उसे गैब नहीं बोलते। इसको पांच हवास कहते हैं।
5 حواس سے جو چیز جانی جاتی وہ غیب نہیں، بلکہ 5 حواس سے ہٹ کر جو ہے وہ غیب ہے۔ اللہ اسے بھی جانتا ہے جو حواس سے خمسہ سے جانی جاتی ہو، اسے بھی جانتا ہے جو حواس سے خمسہ سے جانی نہیں جاتی۔ عالم الغیب والشہادہ کا مطلب یہ ہے، نبی بھی عالم غیب ہے کا مطلب یہ ہے، غیب کے جاننے والے کا مطلب یہ ہے جو ہم حواس سے جانتے ہیں نبی وہ بھی جانتے ہیں، جو ہم حواس سے نہیں جان سکتے نبی کو اللہ نے وہ غیب بھی دیا۔ حواس سے خمسہ سے جان نہیں سکتے وہ بات اللہ نے نبی کو بتایا۔ نہیں ہم آواز سن کے پہچانتے، ابھی آواز ہوئی نہیں کیسا پہچانیں؟ اب پیارے نبی کہتے ہیں شب معراج آسمانوں پہ گئے، واپس پلٹ کے آ کے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے بلال کون سا اچھا کام کرتے ہو بولو؟ تو انہوں نے کہا سب جو کرتے میں بھی وہ کرتا ہوں، خاص تمہارا اچھا کام کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ ہے، نہیں کچھ بھی نہیں، سب کرتے وہ میں کرتا ہوں، سب کے دیتے نمازاں، سب کے دیتے روزہ، سب کے دیتا زکات، اب نہیں کچھ نہ کچھ خاص کام ہے۔ کہا کچھ بھی نہیں، صرف یہ ہے جب بھی میں بے وضو ہوا وضو بنا لیتا ہوں، جب بھی بے وضو ہوا وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوا وضو بنا، اور جب بھی مسجد میں داخل ہوا 2 رکعت تحیۃ المسجد کے پڑھ لیتا ہوں۔ تو پیارے نبی نے کہا تم اس کو باقی رکھو، میں جنت میں گیا تو میرے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا، قدموں کی بیہمائنی کی برکت سے تمہاری آواز وہاں سنائی۔ اب بولو یہ کب آئے گی آواز جنت میں؟ جب بلال رضی جا کے چلیں گے تو آئیں گا نا، جب چلیں گے جنت میں، ابھی چلے بھی نہیں جنت میں، مصطفیٰ جنت میں، بلال رضی آواز سن۔ یہ بولو یہ آواز ہونے کے بعد آدمی سنے گا، مصطفیٰ آواز سے پہلے ہی آواز سنے، یہ ہے غائب مصطفیٰ کا ہونے سے پہلے۔ ہم دیکھتے ہیں سامنے کا، دیکھ کے جانتے کیا ہے، کتنی محفل ہے، کتنے نورانی چہرے ہیں، دیکھ کے کہتے کیسے عظمت والے علماء بیٹھے، کیسے شان والے علماء جلوہ، یہ ہم دیکھ کر سامنے آزو بازو کا کہتے پیچھے کیا ہے پتہ بھی نہیں ہم کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب دیکھنا ہے تو سنیے، ہم جتنا دیکھتے ہو مصطفیٰ جو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے وہ بھی جانتے ہیں، جو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے وہ بھی جانتے ہیں۔ سنیے صحیح بخاری شریف کے لیے، وہ ضعیف ہے کہ کمزور تحقیق کر لیتے، کہاں بیٹھتے ہو خط کہاں ہے آپ لوگوں کو، کما نہیں تھوڑا ٹائم ہے، اب یہ سب تحقیقات کہاں کرتے بیٹھو گے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے پکی صحیح، قرآن کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، چلو بخاری شریف کو دیکھ لیں گے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے پڑھنے والے صفوں میں سب سے پیچھے صف کے ایک صحابی کو بلا کر کہتے تم اپنی نماز رکوع خشوع اچھا کرو، کیا بولے؟ خشوع رکوع اچھا ادا کرو، بول کے اس کے بعد کیا بولے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو میں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتا ہوں تو سامنے ہی دیکھتا ہوں؟ نہیں، آگے کیا ہے؟ بخاری شریف کیا دیتے ہیں واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا رہتا ہے نہ خشوع چھپا رہتا ہے، مصطفیٰ آگے نظر ہے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ خیر نہیں تو اور کیا ہے؟ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آگے ہی فرمایا، اس کے آگے ہی فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئتا، آسمان میں چرچراہٹ کی آواز پیدا ہو رہی ہے، اور کیوں نہ ہو، ما فی موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبهته ساجدا للہ تعالی۔ حضرت کے جو پہلے کے کلمات ہیں آگے کے یہ ہے، میں آسمان میں چرچراہٹ کی آواز سن رہا ہوں، اور کیوں نہ سنوں، آسمان میں فرشتوں کا اتنا ہجوم ہو گیا ہے 4 انگل جگہ بھی باقی نہیں ہے، فرشتے سجدہ رے اتنی تعداد میں ہے 4 انگل بھی باقی نہیں، ان کی کثرت کی وجہ سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی، مصطفیٰ زمین پر ہے، آسمان کی آواز سن رہے ہیں، وہاں کا غیب یہاں چل رہا۔ اب بتاؤ آپ، اسی لیے تو اللہ نے نبی کو بھیجا یہ غیب بتانے کے لیے۔ اب چلو غیب کے بارے میں ایک آخری بات بول کے ہم تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، اس کے بعد بہت جلدی ختم کر دینا۔ اب چلو ایک مرتبہ کیا ہوا،
ہم کہہ رہے ہیں نا بھائی بے دیکھے نبی پہ بھروسہ رکھے ماننے کا نام ہی ایمان ہے برے نا. چلو ہم حدیث سے چلیں. ایک مرتبہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا, گھوڑا بیچ دیا. ارے میاں تو نے گھوڑا خریدا دے, وہ تو کیا بولتا معلوم, میں نے بیچا ہی نہیں آپ کو. بولتا لوگ جمع ہونا شروع ہوئے. آپ کہتے میں نے بیچا ہے, وہ کہتا نہیں تو نے بیچا ہے, کہتا میں نے نہیں بیچا ہے. گواہ لائیے, گواہ لائیے, کون دیکھے بیچتے ہوئے, میں گواہ لا. پیارے نبی نے بولا میں خریدتے خود کوئی تھا نہیں تو گواہی کیسے دے گا. اب لوگ جمع ہو گئے, سب جانتے ہیں نبی سے بڑھ کر سچے کون ہے کائنات. نبی سچے نبی ہمارے. میں بولوں پیارے نبی جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے, حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودی مذہب کے عالم تھے, انہوں نے چہرہ دیکھ کر کہا اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. یہودی عالم ہے ابھی, ایمان والے نہیں, اسلام والے نہیں ہیں. چہرے کو خود دیکھ کے کہا اللہ نے وہ نبوت و صداقت کے انوار چمکائے ہیں. کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. آپ تو چہرے مصطفیٰ دے کے مومن بن گئے ہیں, مصطفیٰ کے غلام. آپ کا چہرہ خود بتا رہا ہے سچے نہیں. اب سب یہی کہتے ہیں ارے نبی سے بڑھ کر کون سچا. یہودی وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ سچ بول رہے ہیں. انہوں نے ان کی بات سن لے, یہی کہہ رہے ہیں. تو ان کہتے گواہ لاؤ, خریدنے تو دیکھ کے گواہ لاؤ, گواہ چاہیے. تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول بولے یا رسول اللہ میں گواہ ہوں کہ آپ نے گھوڑے کو خریدا ہے. میں گواہ ہوں کہ آپ نے گھوڑے کو خریدا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں خریدتے وقت تم تھے نہیں تو گواہی کہتے رہتے. گواہی کا حق اسے ہے جو دیکھا ہو واقعے کو, وہ گواہی دے. دیکھے نہیں کہتے گواہی دیتے. تو اپنے جواب میں کیا فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح و شام آسمانوں کی خبریں بولتے رہتے ہیں, آسمانوں کے اوپر کی باتیں بولتے رہتے ہیں, وہاں کا نہیں دیکھا, بے دیکھے آپ پہ بھروسہ کر کے مان لیے, تو کیا یہ گھوڑے کے بارے میں ہم ایمان نہیں رہے. تو کہا حضرت نے ارے بے دیکھے ماننا ہی ایمان ہے. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا انعام دیا. ان کے کامل درجے کے ایمان کو دیکھا, ایسا انعام دیا. کہا اے خزیمہ تم جس کی بھی گواہی دو, دو گواہوں کے برابر تمہاری ہے. دو گواہوں کے برابر کر دیا ان کو آقا نے. وہ غیب ہے, یہ اختیار ہے مصطفیٰ کا. ہم بول سکتے ان کی گواہی دو کے برابر, کوئی بول سکتے. عابد بھی ہے تو نہیں بول سکتے, عالم بھی ہے تو نہیں بول سکتے, ولی بھی ہے تو نہیں بول سکتے. ایک کی گواہی دو کے برابر. یہ اللہ نے شان مصطفیٰ کو دیا ہے. مصطفیٰ چاہے کتنی اختیار مصطفیٰ بھی سمجھ میں آتا ہے, غیب مصطفیٰ بھی سمجھ میں آتا ہے. اختیار خیر بہرحال اللہ کا اختیار اپنا ہے جی, مصطفیٰ کا رب کا دیا ہوا بولے تو ختم, اللہ کی برابری کا رہی. حضرت ہم سنتے دیکھتے زندہ ہے, اللہ بھی زندہ, ہم بھی زندہ بولے تو برابری ہو جاتی ہے جی. وہ زندہ ہے خود سے, ہم زندہ ہیں اللہ کے رکھنے سے, جب تک رکھا زندہ. ہم محتاج ہیں ہمارے تمام ذات میں بھی اوصاف میں بھی, اللہ کسی کا محتاج نہیں. ہمارے صفات احتیاج والے ہیں, رب کے بے احتیاج, دونوں میں فرق ہے. تو خیر بہرحال معزز یا ایھا النبی کی بات آئی تو میں نے کچھ عرض کر دیا تھا, میں بات سمجھ لیتا ہوں. اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ابھی تسل اے پیارے نبی, غیب کے بتانے والے نبی, بے شک ہم نے آپ کو شاہد و مبشر و نذیر. اب اس کو سمجھانے کا ٹائم نہیں ہے, وہ سمجھاتے رہتے, اس کے لیے ایک الگ الگ وقت ہوگا. آگے چل کے ہمارے نبی پہ ایمان لاؤ ایک بات, نبی کی تعظیم کرو دوسری بات, صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو تیسری بات. اب تھوڑا تیسری بات عرض کر کے ہم بات کو سمجھ لیں گے. صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. ابھی جو ایمان نہیں لائے ہیں ایمان کی ضرورت ہے, جو ایمان لائے ہیں تعظیم کی ضرورت ہے, جو ایمان بھی لائے ہیں تعظیم بھی کر رہے ہیں ان کو تسبیح کی ضرورت ہے. اب قرآن کے احکام پہ چلنے کی ضرورت ہے, اس لیے ہم چلتے چلتے عرض کریں گے. اللہ نے اپنے کرم سے ایمان دے دیا ہے, ہم کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. پوری صبح و شام میں 5 نمازیں, پورے سال میں 1 مہینہ روزے. اور مال جس کو خوب اللہ نے دیا ہے, صاحب نصاب ہے,
1 سال اس پر گزر رہا اور بچ گیا ہو تو اس پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالنا. کتنا آسان حکم ہے. اتنے 24 گھنٹوں میں صرف 5 نمازیں, پورے سال میں صرف 30 دن کے روزے, سال بھر میں زکوٰۃ, وہ بھی جس کے پاس نصاب ہو اتنا جتنا کہ زکوٰۃ کے لیے ضرور علماء سے پوچھیں کتنا, وہ بھی سال بھر رہنا, سال بھر خرچ ہو کے باقی رہنا, باقی رہ تو کتنا, اس کے 40 حصے کریں گے, کر کے 39 حصے اپن رکھ لیں گے, 1 حصہ غربا کو دیں گے, یہ نا 1 حصہ. حج صاحب استطاعت جو حج کر سکتا ہے اسے زندگی میں 1 حج فرض ہے, بس اتنا ہی ہے نا, اس کے سوا کچھ نہیں ہے, بس اتنا ہی حکم ہے. اب یہی ہے حکم, خبر میں نہیں, نماز روزہ زکوٰۃ حج وہاں نہیں, محشر میں نہیں, جنت میں نہیں, صرف تھوڑے دن, اور اللہ بھیجا ہی تھوڑے دن آزمانے کے لیے, کون میری بات سنتا ہے کون نہیں سنتا ہے. ایمان لاؤ تو ایمان لاؤ, میں کہوں ایمان لاؤ تو ایمان لانا, میں کہوں تعظیم کرنا, میرے محبوبوں کی تعظیم کرنا, میں کہوں میری عبادت ریاضت کرنا تو عبادت ریاضت کرنا, میں کہوں بندوں کے آپسی حقوق ادا کرنا تو کرنا. تم کو آزمانے کے لیے بھیجا ہے تو اللہ نے یا بھیجا ہی امتحان کے لیے ہم کو. وہ امتحان یہ ہے, ہم اللہ رسول پہ ایمان لائیں, اور رسول نے جو اللہ کے پاس سے باتیں لائے اس پہ ایمان لائیں. شراب حرام ہے, بولے مانتا ہوں خدا شراب حرام ہے کیونکہ تو کہتا. چوری حرام ہے, جھوٹ حرام ہے, دھوکہ حرام ہے, لڑائی جھگڑا حرام ہے, ناک خون خرابہ کرنا حرام, مانتا ہوں, مانتے جا رہے, ایمان ہوا. اور چوری گناہ ہے, مانتا ہوں گناہ حرام ہے, ناجائز ہے, ایمان ہوا. چوری سے بچنا یہ عمل ہوا. جھوٹ گناہ, مانتا ہوں, جھوٹ سے بچنا عمل ہوا. ماننا ایمان, عمل کر, جھوٹ سے بچنا عمل. نماز کو فرض مانتا ہوں یہ ایمان ہے, نماز پڑھنا عمل ہے. روزے کو فرض ماننا ایمان ہے, روزے رکھنا عمل ہے. تو معزز سامعین کرام, ہم سب پر ایمان لائے ہیں, نماز حق ہے, روزہ حق ہے, زکوٰۃ حق ہے, یہ برائیاں یقیناً برائیاں ہیں. مومن ہو گئے, عمل کر لو تو ولی بن جاتے. میں پہلے ہی کہتا ہوں, اللہ اسی لیے بھیجا ہے, میں جو حکم دوں اپناؤ, ایمان کا حکم دوں وہ اپناؤ, اعمال کا حکم دوں وہ اپناؤ, اخلاق کا حکم دوں وہ اپناؤ. میں تم کو بھیجا ہی اسی لیے. تو اصل مقصود اس وقت ہم کو ایمان کے ساتھ, جسے ایمان نصیب ہو گیا, عمل کی ضرورت ہے. اور پیارے نبی کے عمل میں ہی ہماری کامیابی ہے. میں نے کہا نا, اللہ سب بتا کے کہتا, اور تیسرے نمبر پر کہا جو نبی کے ساتھ نور اترا اس کی پیروی کرے وہ کامیاب ہے. بولا نہیں, میں پہلے بول دیا کامیابی کہاں کی, یہاں سے وہاں تک کی کامیابی. اب میں کہتا ہوں دنیا میں ہم محنت کر کے جو پاتے ہیں یہیں پہ ختم ہو جاتا. وہ کیسے, میں بتا کہ آخری بات ختم ہو, یہاں جو ہم کماتے ہیں یہیں ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے جو ہمیں حکم دیا ہے رب العالمین کی طرف سے, اس کو اپناؤ تو یہاں بھی کام آتا ہے, خبر میں بھی, حشر میں بھی, ہمیشہ کے لیے. وہ ایک بات کہہ کے میں رخصت ہو جاتا ہوں, یہ ہماری جتنی کمائی, آنکھ نیند میں سے ہوشیار ہونے سے لے کر نیند میں جانے تک جو اپن محنت کر کے کماتے نا, وہ سب کمائی کب ہمارے ساتھ بے وفائی کرتی معلوم. جب فرشتہ روح لینے کے لیے آتا, ادھر روح لیتے رہتا نا, جیسے روح لیا یہ ساری دنیا ہاتھ چھڑا لیتی ہے. دنیا بے وفا ہے, ہاتھ چھڑا لیتی. اب اپنے کو کدھر تنہا لے جا کے رکھا جاتا ہے خبر میں. تو ہم جتنی محنت کریں وہ یہاں ہے, ہم اکیلے وہاں ہے. تو یہ دنیا بے وفا ہے اور پھر حقیر ہے, معمولی ہے. دنیا کے معنی ہی ہے معمولی ترین, حقیر ترین, بالکل حقیر. وہ تو اس میں بڑے بڑے نعمتیں اللہ کی, مگر حقیر کیوں بول, آخرت کی نعمت کے مقابل میں حقیر ہے. تو اتنا سن لیے, یہ جو ہم کماتے ہیں محنت کرتے حقیر ہے, بے وفا, تھوڑے دنوں میں ہاتھ چھین لینے والے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلیں, نبی کے غلام بن کر زندگی گزاریں گے تو اللہ جو نعمت دے گا وہ ہمیشہ کی ہے, وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. ہزاروں سال گزر گئے, جنت کی نعمتیں ختم نہیں, کروڑوں سال, کھربوں سال نہیں. ہم تھوڑی دن اللہ کی بات سنتے ہیں, ہمیشہ کے لیے اللہ انعام دے رہا ہے. یہی نہیں, ہمیشہ کی دوزخ سے نجات عطا فرما رہا ہے. اور دنیا کی طرح معمولی نہیں, وہاں کی ایسی اعلیٰ نعمتیں
کبھی نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دماغ نے سوچا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، مصطفیٰ بھی یہی کہتے ہیں، ایسی اعلیٰ نعمتیں تمہارے لیے چھپا کے رکھی گئی ہے۔ بہرحال ضرورت یہ ہے، ایمان والے ہیں، تعظیم والے ہیں، عمل کی ضرورت ہے، ساری نعمتیں ہمارے لیے انتظار کر رہی ہے۔ اللہ جنت کے بارے میں کہتا ہے اعدت للمتقین، یہ شرک و کفر سے بچنے والوں کے لیے ہی تو تیار کی گئی ہے، وہ ہمارے انتظار میں ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے اپنے کرم سے ہم کو بہترین ایمان دیا ہے، بہترین نبی کی بھی تعظیم، ولی کی بھی، بزرگوں کا ادب احترام سب دے دیا ہے۔ اب اس وقت عمل کی ضرورت ہے، عمل کر لیں تو پھر ہم کامیاب ہیں، بامراد ہیں ہمیشہ ہمیشہ۔ صرف وہاں نعمتیں ہی نہیں، میں آپ کو آخری بات بتا کے رخصت ہوں، وہاں یہ کھانے پینے کی ہی نعمتیں نہیں، وہ خود بے مثال ہے۔ وہاں پر آج ہم اولیاء اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آج ہم انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، آج نبیوں کے سلطان کا ذکر کرتے ہیں۔ ذرا اطاعت تو کر کے دیکھو، نبی کے غلام بن کر تو وہاں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہاں ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کی صحبت نصیب فرمائے گا۔ بات کر کے رخصت ہو جاؤں، اللہ پاک فرماتا ہے من یطیع اللہ والرسول، جو اللہ اور رسول کی بات سنتے، جو اللہ اور رسول کی بات سنتے ہیں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کن پہ انعام کیا؟ اللہ نے کہہ دیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام اللہ نے نبیین پہ کیا ہے، صدیقین پر کیا ہے، شہداء پہ کیا ہے، صالحین یعنی اولیاء اللہ پہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میری بات سنے، میرے رسول کی بات سنے، وہ نبیین کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم ان کا ذکر سن رہے ہیں، کل ان کی سنگت نصیب ہوگی، غلام بن کے زندگی گزارو، ساتھ نصیب ہوگا۔ اور یہاں پر حسن و جمال مصطفیٰ سن رہے ہیں، غلام بن کے چلو، وہاں حسن و جمال مصطفیٰ دیکھنے کو ملے گا۔ اور اللہ پاک خود کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ میری بات سننے والے میرے نبی کے غلاموں کو کتنے اچھے ساتھی مل گئے۔ اللہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ وہ جہاں ہوں گے ہم وہاں ہوں گے، بولے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جتنے درجے میں ہوں گے وہ درجے میں، وہ بڑے درجے میں ہم چھوٹے ہیں۔ وہ جہاں ہم وہاں یعنی وہ بھی جنت میں ہوں گے، ہم بھی جنت میں ہوں گے۔ کیوں؟ دوزخ میں رہے تو صحبت نصیب نہیں ہوتی، جنت میں رہو تو جب تمنا کرو دیدار نصیب ہوگا، حبیب کا بھی دیدار نصیب ہوگا، رب العالمین کا بھی دیدار نصیب ہوگا۔ بس مصطفیٰ آئے تھے ہم کو رب کے قریب کرنے، انہوں نے پہنچا دیا۔ اللہ کہتا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ لوگ میرے حبیب کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ سارے ہدایت کے انوار جو نظر آ رہے ہیں میرے حبیب کی قدم کی برکت ہے۔ وآخر دعوانا